صادق کے پروان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے عنوان پر میں نے اپنا روح سخن اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ روشن ہو کر پکار کر کہہ رہی ہیں کہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں سے وقت کی گنجائش اور مناسبت کی وجہ کر چند ہم واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ محبت کرنے والوں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرمایا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، جواب دیا: میں کیوں نہ محبت کروں کہ جبکہ ساری کائنات میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اور سب تو سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جس سے خود پیدا کرنے والا محبت کرتا ہو اور اس کو ہم محبوب الہی کہتے ہیں، اللہ کا محبوب، تو جس سے پیدا کرنے والا بنانے والا خود محبت کرتا ہو تو ہم غلام ہیں، ہم کیوں نہ محبت کریں۔ محبت کے ساتھ سننا ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ محبت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس پر احسان کرتا ہے، کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے برے وقت میں کام آتا ہے، کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کو دین و دنیا دونوں بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کو درہم و دینانیر یعنی پیسے روپے سے مدد کرتا ہے۔ الغرض کہ آپ سارے وجوہ محبت کرنے کے جتنے ذرائع ہیں سب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے
تو یقیناً پکار کر کے کہیں گے کہ بے شک اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرنے کی تمام وجہیں موجود ہیں، اس لیے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے، ساری وجہیں موجود ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، محبت کرنے والوں نے کس طرح محبت کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف کی گلیوں میں گھوم جاتے اور کوئی پکار کر کے کہتا کہ اے ابو بکر، تم ہماری جماعت میں سب سے زیادہ دانش مند ہو، سب سے زیادہ عقل مند ہو، تم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ذرا ان کا بیان تو سن لو، انہوں نے آج ایسا کہا، انہوں نے آج ویسا کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کے بھیڑ میں گھس جاتے اور کہتے کہ لوگوں، اگر میرے سرکار نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں ان کے اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ انہوں نے حق کہا۔ یہاں کے تک کہ دشمنان اسلام سیدنا ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے اور زخمی کرتے، لہو لہان ہو جاتے، صحابہ اکرام آتے، بیچ بچاؤ کراتے، وہ کہتے اے سرکار ابو بکر، اللہ کے پیارے نبی کے فیض یافتہ، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم میرے رسول پر حملہ جو ہوگا اتنی دیر یہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، اور ایسی صورت میں مجھے جو لذت ملتی ہے کسی شے میں لذت نہیں ملتی ہے، جو مجھے لذت ملتی ہے وہ کسی شے میں لذت نہیں ملتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، الغرض سیدنا ابو بکر صدیق اتنی محبت کرنے والوں کے ساتھ کرتے تھے، پھر اپنے کو کیا کہتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت بلال ابن حارث مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امیہ ابن خلف بہت سزائیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ گرم ریتیلی زمین پر لٹا دیتا ہے، گرم پتھر سینے پر رکھ دیتا ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں رسیاں دے دیتا ہے، اور بچے مکہ کے مشرکین کے بچے رسیوں کو ٹان کر گھسیٹتے ہیں، گرم ریگزار بارود کی گرمی کی وجہ سے چبھن ہوتی ہے، جسم کے چمڑے چھلتے ہیں، آبلے بن جاتے ہیں، اوپر سے بھی پتھر اندر سے بھی پتھر، ہر جگہ سے پتھروں سے جو ہے سزا دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے، پیار آ گیا، کہا بلال تو اس عالم میں کیا کہتا ہے؟ حضرت بلال اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ احد، اللہ احد۔ اس حال میں بھی میں یہ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اور میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ جملہ سنتے ابو بکر صدیق گھر آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنے سارے مال کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر گئے پوچھنے کے لیے، کہا کہ کتنے درہم میں تو بیچے گا؟ یہ تو غلام ہے، وہ کالا کا لوٹا بھی ہے اور تیرے اعتبار سے نکما ہے، اگر خوبصورت ہوتا، کوئی ہنر جانتا تو تیرے لیے قیمتی ہوتا، مگر میرے لیے یہ قیمتی ہے، بتا تو اس کو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے بہت زیادہ دام بتائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعتبار سے بہت زیادہ دام بتائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو نے تو کم بتایا، اس کی تو قیمت انمول ہے، مگر تو نے جتنا بتایا اس کا دگنا دینے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا عجیب دیوانے ہو، اس کی قیمت تو وہ میں نے بتائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی قیمت پر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور تم کیسے دیوانے ہو کہ تم اس سے دوگنی قیمت دینے پر تیار ہو؟ کہا اس کے اندر جو ہیرا ہے، اس کے اندر جو گن ہے، اس کے اندر جو گڑ ہے، اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ تو نہیں جانتا۔ اس کے رنگ پر نہ جا، اس کے قد پر نہ جا، اس کے ہونٹ پر نہ جا، اس کی جسامت پر نہ جا، اس کی نسل پر نہ جا، اس کی جائے پیدائش پر نہ جا، اس پر ہم جا رہے ہیں کہ یہ میرے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ میرے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ الغرض کے اس نے تو اپنے جانتے خود ڈبل قیمت لگائی، اس کی بھی ڈبل قیمت دے کر کے حضرت بلال کو لے آئے۔
زخموں سے چور ہیں، نبی کے قدموں میں رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ بلال ہے، آپ کا غلام ہے، اس کو ظالم سزا دے رہا تھا، میں نے اسے خرید لیا ہے اور آپ کے قدموں میں اسے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا اے بلال، اس بلال کی آزادی میں جتنی چیزیں تم نے خرچ کی ہیں اس میں مجھے بھی شریک بنا لو، میری بھی شرکت لے لو، مجھ سے بھی جو درہم و دیناری لینا چاہتے ہو لے لو۔ بلال کو مگر تم نے آزاد کرا دیا، اس کا حقیقی بدلہ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ اس اپنے نیک عمل میں آپ کو شریک کر لوں؟ یہی مطلب ہے نا یا رسول اللہ؟ تو شرکت تو ہو گئی، اس لیے کہ میں بھی آپ کا غلام، یہ غلام بھی آپ کا غلام، اور جو غلام کام کرتا ہے وہ اپنے سردار کی شرکت سے کرتا ہے، لہذا اگر آپ سے ہم پیسہ نہ بھی لوں تو آپ اس نیک کام میں تو شریک ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے غلام اور امت دنیا میں جتنے نیک کام کریں گے سب کا ثواب تو آپ کو ملتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی جنتی کو دنیا ہی میں دیکھنا چاہے تو میرے ابو بکر کو دیکھ لے، میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو موضوع ہے اس کی طرف ہم کو جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب حضور کی عمر 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا اور حضور کے اوپر جان چھڑکنے والے ان کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا اور اللہ کے دین اور اس کے فروغ میں پوری ہمتن توجہ دیتے رہے جیسا کہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن جب گھر آتے تو گھریلو ذمہ داریاں بھی سر پر آن پڑتی اور اس اعتبار سے مایوس رہتے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا دین تو مردوں کے ذریعے مردوں کو مل گیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے دین کا آدھا حصہ تو عورتوں سے منسلک ہے، تو عورتوں کو دین عورتوں کے مسائل کے اعتبار سے ان کو پہنچے گا کیسے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت مرد سے سوال و جواب کرنا شرم کا باعث بنتا ہے، وہ دین پوچھے گا کیسے؟ تو ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی۔ توجہ سے سنیے، کہا کیا ہی خوب ہوتا میری ایک بیٹی ہے اسما، آسما نہیں، ابھی جو ہم لوگ اردو میں نام رکھ لیتے ہیں آسما نہیں، صحیح لفظ ہے اسما۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھے اسم کی جمع اسما، اسم کی جمع اسما، ان کا نام تھا اسما۔ اور دوسری بیٹی حضرت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی، توجہ سے سنیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دو حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان کی عمر 6 سال تھی، کتنے سال؟ اور دوسری کتابوں کی حدیث کے اعتبار سے عائشہ صدیقہ کی عمر تھی 19 سال، کتنے سال؟ 19 سال۔ تو دل میں خواہش ہوئی کہ کیا بہتر ہوتا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو رشتے سے منسلک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے رشتے دنیا میں ٹوٹ جائیں گے، کام کون سا آئے گا؟ ایمانی رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ ایمانی رشتہ۔ اگر ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ دنیاوی رشتہ بھی قائم ہو جاتا تو قیامت میں اور جنت میں قربت کی ایک وجہ ہو جاتی، حضور کے قریب رہنے کا ایک موقع مل جاتا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورت پیدا فرما دے کہ میری بیٹی عائشہ جو ذہین ہیں، ذکی ہیں، عافیہ ہیں، عفیفہ ہیں،
ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جاتا. ایسی صورت کو اللہ پیدا فرما دیتا. الغرض ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے دل میں ارادہ کیا, ادھر حضرت جبریل امین ایک بار نہیں اکثر بار اللہ کی طرف سے اترتے اور قیمتی جنتی جس کی دنیا میں کوئی قیمت ادا نہیں کر پائے, مخملی اور جس میں زرگری کا کام, وہ مخملی کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شکل ایک چہرہ دکھاتے اور جبریل امین کہتے یا رسول اللہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جبریل ذرا کھول کر کے تو دکھاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبریل نے کھول کر کے دکھایا تو وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ تھی. ابو بکر کی بیٹی عائشہ تھی. اب حضور نے دیکھا کب, پہچان کب لیا؟ حضور نے دیکھا کب؟ اس وقت اسلام میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا. زور سے بولیے, پردے کا حکم. پردے کی آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے لباس بدن پہ پورا ہوتا, چہرہ کھلا ہوتا. تو ممکن ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب ابو بکر کو اتنے پیارے تھے تو گھریلو تعلق تھا, جب گھریلو تعلق تھا تو کہیں دیکھا ہوگا. بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر جبریل کبھی حاضر ہوتے تو پھر کہتے یا رسول اللہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ابو بکر کا دل اللہ توڑنا نہیں چاہتا تھا. وہاں ابو بکر دعا کرتے تھے, یہاں اللہ جبریل امین کو بھیج دیتا تھا. الغرض اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے کیا. کہا یا رسول اللہ ہماری بھی خواہش ہے, میرے آقا آپ نے اپنے 2 صحابی کو 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنے صحابی کو؟ 2 صحابی کو بیٹیاں عطا فرمائیں. عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا حضرت رقیہ اور زینب کو, علی کے نکاح میں دے دیا فاطمہ کو. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ایسی صورت میں 2 صحابی کو جو بیٹیاں عطا فرمائیں تو ان سے تو دنیاوی رشتہ قائم ہو گیا. اب دنیاوی رشتہ ان سے بھی قائم کر دیجئے اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے بھی نکاح کر دیجئے اور عمر کی بیٹی حفصہ سے بھی نکاح کر دیجئے. حضرت عمر کو جب یہ خبر پہنچی کہ میری بیٹی کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں بات آئی ہے, خوشی سے پھولے نسمائے, بہت زیادہ جو ہے خیرات عطا فرمائی, صدقہ کیا. کہا عمر آج خوش ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, ہمیں تو ایسی خوشی ملی ہے کہ جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا اس دن جتنی خوشی ملی ہے اتنی خوشی آج ملی ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے میرے نبی سے ایمانی رشتہ منسلک ہوا تھا اور میری بیٹی کا رشتہ قبول ہو گیا تو یہ دنیاوی اعتبار سے رشتہ منسلک ہو گیا. وہ بھی رشتہ تھا, یہ بھی رشتہ ہے. اسی لیے میں خوش ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, توجہ چاہوں, بخاری شریف کی روایت کے اعتبار سے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہو گیا اور عرب کے اس خوشگوار ماحول میں 9 سال کی عمر جب ہوئی تو حضرت ام رومان کو ابو بکر صدیق نے یعنی اپنی بیوی کو حکم دیا اب میری بیٹی عائشہ کو رخصت کرنا ہے. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. عرب کی سرزمین پر اس وقت 9 سال کی عمر کی لڑکی خود کفیل ہوتی تھی, اس قابل ہوتی تھی کہ وہ حقوق زوجیت کو سمجھے اور شوہر کے تمام حکم کی بجا آوری کر سکے, جس کو ہم لوگ آج کے دور میں انگلش زبان میں کہتے ہیں میچورڈ ہونا, ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نکاح کے قابل ہونا, اس کو میچورڈ کہتے ہیں. بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرے
تو بات وہی آ جائے گی. ہم نام نہیں لینا چاہتے، اولیاء بھی ہے، ضرورت ابھی نہیں ہے. ہم اس پاکیزہ جگہ پر کھڑے ہیں کہ جو لوگ اسلام پر حملے کرتے ہیں وہ اپنے جن کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جن سے عقیدت اور آستھا رکھتے ہیں، ان کی زندگی کو جا کر پڑھیں. جیسے ہمارے احتجاجی جلسے میں مقررین نے کہا کہ ان کی تاریخ اٹھائیں گے تو 6 سال کی لڑکی سے نے شادی کیا اور اسی کی بہن اس سے بھی کم عمر تھی، 4-5 سال کی، اس سے نکاح ہوا. جب تمہارے یہاں 4-5 سال اور 6 سال کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر بخاری شریف کی ایک حدیث اٹھاؤ تو 9 سال پر اعتراض کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں اختلاف ڈال کر کے مسلمانوں کو برانگشتہ کر کے روڈ پر لانا چاہتے ہو اور پھر بلڈوزر کے نیچے اس کے گھر کو بھی برباد کرنا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو. ایسی صورت میں ہم لوگوں کو ایک طرف دانش مندی کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور ایک طرف اپنے رسول سے محبت اور دین اسلام سے تعلق کا بھی اظہار کرنا ہے. ہم ایک طرف جب جان اور محبت رسول کی باری آئے گی تو جان دے دیں گے، اور جب ہماری صرف جان کی باری آئے گی اور دنیا کے تعلقات کی باری آئے گی تو جان کو بچا دیں گے، دنیا کے تعلقات کو دفن کر دیں گے. اب کوئی نہ دیکھے گا کہ ہم اس کو ووٹ ڈالتے تھے، یہ ہمارا سیاسی لیڈر ہے، یہ ہیرو ہے. اگر وہ ہمارے اسلام اور رسول کے خلاف ہے تو ہمارے پیر کے نیچے ہے، اس لیے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے وہ ہمارا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تھی 19 سال. کتنے سال؟ آج کے موجودہ 2022 کے اعتبار سے میچورڈ تھی نا، شادی کے لائق تھی نا. اب اس پر کوئی ظالم اعتراض جو کرے تو اس کے دل میں خباثت ہے. حدیث پاک کی جہاں تک بات ہے، اس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کس نے کیا؟ یہ جاہل زمانہ ذاکر نائک جیسا پلید انسان، ناپاک انسان، اس نے غیر مسلموں کے تلخ تلخ سوالات کے جوابات میں حدیث پاک کا قانون پڑھے بغیر وہ ظاہر الروایات کے اعتبار سے وہ یہ سب بیان کر کر کے پھنستا چلا گیا. لوگ سمجھتے گئے کہ بڑا اچھا جواب دے رہا ہے، بڑا اچھا جواب دے رہا ہے. تو اس کو یہ بھی تو واضح کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے نکاح کے تاریخ کے بابت یہ معاملہ ہے کہ ان کی عمر 6 سال بھی تھی اور ان کی عمر 19 سال بھی تھی، دونوں بتانا چاہیے تھا. ایک روایت میں 6 سال، ایک روایت میں 19 سال. تو آج اتنا بڑا کوہرام نہیں مچتا. لیکن جب اس خبیث کے اوپر حملہ ہوا تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اس حدیث کو استعمال کیا، اپنے بچاؤ کے لیے اس حدیث پاک کو استعمال کیا. جیسے وہابیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ حدیث کا استعمال کرتے ہیں جو حدیث منسوخ ہو چکی ہے. مثلا اللہ کے پیارے نبی نے ابتداء اسلام میں صحابہ اکرام کو قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے منع کر فرمایا تھا. بولیے، قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا تھا. جب اسلام مضبوط ہو گیا اور جنت المعلا کی جتنی قبریں تھیں وہ ان قبروں میں سے چن چن کر کے مشرکین کی اولاد اسلام قبول کرتی ہیں اور صحابہ اکرام کا اعزاز انہیں حاصل ہوتا ہے. تو خود انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ میرے کافر خاندان کی خبریں ہیں، یہ میرے پرکھوں کی خبریں ہیں، یہ کافر تھے، مشرک. یا رسول اللہ، اور ہم ہیں مومن، تو ہم پاکیزہ لوگوں کے پڑوس میں یہ جہنمی کیسے رہ سکتا ہے؟ کون تھے باپ دادا؟ زور سے بولیے، کون تھے باپ دادا؟ کوئی رشتہ نہ دیکھا. یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے ان کافر باپ دادوں کی قبروں کو
اکھاڑ اکھاڑ کر کے پھینک دیں اور جو اس میں سے باقیات نکلیں اس کو پہاڑ پر جا کر کے گرا دیں، پہاڑ کے پیچھے گرا دیں تاکہ تعفن شہر میں نہ پھیلے۔ اللہ کے پیارے نبی نے پرمیشن دے دی، اجازت دے دی، خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ تبدیلی کی، اور کرنے کے بعد جب اسلام غالب آ گیا، اسلام کا پیغام عالم اسلام میں پہنچا، عالم میں پہنچا، دنیا میں پہنچا، زمین کے اکثر حصے پر اسلام کا اعلان پہنچ گیا اور لوگ جماعت در جماعت اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبروں کے پاس حاضر نہ ہونا، اس لیے کہ اس وقت مومن کی قبریں بھی تھیں اور کافر کی بھی تھی۔ زور سے بولیے۔ تو اگر تم کافروں کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور بخشش کی دعا کرتے تو اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تبارک تعالی لا یغفر، کسی بھی مشرک کی بخشش نہیں فرماتا، کسی بھی مشرک کی، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے، شرک کے علاوہ۔ لیکن اللہ کی غیرت کبھی بھی ساجھا داری کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھے بھی اللہ مانو اور کسی کو بھی اللہ مانو، شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ بہرحال تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو صحابہ اکرام کو اس لیے منع کیا تھا کہ کوئی مشرک کی قبر پر کھڑے ہو کر بخشش کی دعا نہ کرتے، کیونکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا جان بوجھ کر کے شرک ہے، کفر ہے، جان بوجھ کر۔ اب بھول سے گناہ کبیرہ، جانے انجانے میں بھول ہوتی ہے۔ اور لیکن جب اسلام پاک ہو گیا، ساری قبریں وہاں سے ہٹ گئیں، اب صرف مومن کی بچی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ، فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح تحلیل کرو، کہ تمہارے اس عمل سے مردے کو سکون پہنچے گا، اور مردوں کی قبروں کی حاضری سے تمہیں موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے بھی، اور کر چکے ہو تو توبہ بھی کرو۔ تو فائدہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ بدعقیدہ وہابی اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں جو قبروں پر لے جانے والی ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو منسوخ ہو چکی، اور اس طرح ان کا ڈرامہ ہر جگہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج ان وہابیوں کی وجہ سے تمام دنیا کا مسلمان کا سینہ جو زخمی ہے ان وہابیوں کی وجہ سے۔ ہم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں ان بدعقیدوں سے اتحاد کرو، اور اتحاد کے بعد اپنی آواز ایک کر کے حکومت کے ہاں پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے قانون میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ان ظالموں سے اتحاد کریں، اسلام کمزوری کے عالم میں تھا، صحابہ اکرام 313 تھے، اس وقت بھی اتحاد کی بات آئی تھی۔ کچھ قبائل نے کہا آپ کی جماعت 313 ہے، اگر آپ ہمارا تعاون لے لیں، ہماری مدد لے لیں تو آپ کی جماعت ان کے 1000 کے مقابلے میں کچھ قابل قدر ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہماری جماعت میں 313، لیکن ایمان والا کبھی بے ایمان کا وہ جو ہے وہ طاقت و قوت کا حوالہ قبول نہیں کرتا، نہ ان کی مدد لیتا ہے نہ ان کا تعاون لیتا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیمات ہیں، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت حنفی، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، مگر ہیں سچے سنی۔ ہم لوگ کسی بدعقیدہ، غیر مقلد، دیوبندی، وہابی اور شیعہ کا تعاون لے ہی نہیں سکتے۔ ان کا تعاون لینا شریعت کے خلاف ہے، ان کا تعاون لینا۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھائیے اور جا کر کے دیکھیے، وہ 313 تھے، جب تعاون سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں کیسے کامیاب ہو جائیں گے، اور جب کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے تو دشمن میں جا کر کے مل گئے کہ ہم لوگ تو دیکھ رہے تھے پلہ کس کا بھاری، لیکن ایسی صورت میں ہمارا مذہب تیرا مذہب ایک ہے، ہم ان کا ساتھ نہ دیں گے، تیرا ساتھ دیں گے۔ تو دیکھیے دشمن کبھی پلہ دیکھتا ہے اور جب کچھ نہیں ملتا ہے تو الکفرۃ الواحدہ، اور ایک جگہ الکفرۃ واحدۃ، تمام
کفار و مشرکین مل کر کے وہ ایک قبیلہ ہے، مومن الگ قبیلہ ہے۔ آج دیکھیے فلسطین پر ہم حملہ کرتے ہوئے یہودی بھی ساتھ دے رہا ہے، عیسائی بھی ساتھ دے رہا ہے، یہ یہاں کا مشرک جا جا کر کے اسرائیل اور وہاں سے آئیڈیا لیتا ہے۔ سمجھ گئے نا کون مشرک؟ یہ پاکیزہ کی جگہ میں اس ناپاک کا نام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں کا مشرک اسرائیل کا دورہ کر کے، اسپین کا دورہ کر کے آئیڈیا لیتا ہے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا گیا، ہم کو تاریخ مل جائے، کوئی سبق مل جائے۔ تو اے میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلمان اس صفحہ ہستی میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اسے جتنا مٹایا جائے گا اتنا یہ ابھرے گا۔ شرط ہے کہ ہم اپنے آئین قانون کے درمیان آ جائیں۔ آخری ایک بات بول کے رخصت ہو جائیں۔ ایک مرتبہ منگول کی ایک ظالمہ عورت نے ایک صوفی منوش انسان کو طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اپنے پیاروں کو کوئی دشمن کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ تم تو ہمارے چنگل میں پھنس چکے ہو، ہم جب چاہیں مسلمانوں کو کچل دیں، اور ہم لوگوں کو تم ٹیکس دیتے ہو، جزیہ دیتے ہو، مغلوب ہو، کمزور ہو، ہم جب چاہیں کچل دیں، تو تم اللہ کے پیارے کیسے ہو سکتے؟ ہم اللہ کے پیارے۔ اس اللہ رسیدہ سرکار غوث اعظم کے غلام نے کیا کہا تھا؟ منگول کو جواب دیا، سن، تو نے بکریاں پالے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے ہاں خرچ کے لیے بکریاں ہیں۔ کہا ان بکریوں کے چرواہوں کے ساتھ کچھ کتے بھی ہوتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کتے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اس لیے ہوتے ہیں کہ بکریاں ریوڑ سے جب الگ بھاگیں گی تو گم ہو جائیں گی یا جانوروں کا شکار ہو جائیں گی، تو وہ کتے ان کو ڈرا ڈرا کر کے ریوڑ میں رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ ڈرا ڈرا کر ادھر سے نکلی تو ادھر سے ڈرایا، ادھر سے، آدمی اتنا دوڑ دوڑ کے نہیں کر سکے گا، وہ کتے کام کرتے ہیں۔ کہا اچھا، جب وہ اپنے باڑے میں چلی جاتی ہیں بکریاں تو کتے کو کیا کرتے ہو؟ پھر اس ظالم کو باندھ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں۔ کہا یہی مثال ہے، جب تک ہم مسلمان شریعت سے الگ رہیں گے، اللہ تعالیٰ تم جیسے کتوں کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے لگا رکھا ہے۔ جب ہم اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے تو تم کتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج یہ ہندوستان کا کافر، آج یہ اسرائیل کا کافر، آج یہ اسپین کا کافر اگر ہم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو ہم شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ جس دن ہم شریعت کے دائرے میں آ جائیں گے، دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گی اور مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔